فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جانے والی اس کتاب مقتل دربندی کا آج ہم 8واں حصہ پڑھ رہے ہیں۔ فصل سوم جاری ہے، صفحہ نمبر 116۔ میرا نام شفیہ نقی۔ اس صفحے پر جو عنوان ہے صفین سے طف تک، اس حصے میں چند تاریخی واقعات جو ہمارے موضوع سے خاص نسبت رکھتے ہیں کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں تاکہ امام کے مخلص شیعوں اور محبان اہل بیت کے یقین، تفکر اور تدبر میں اضافہ ہو سکے، ان کے جگر اور قلب سے پانی جاری ہو سکے اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام پر ان کی اشکوں سے سیل رواں جاری ہو سکے۔ علماء تاریخ و اخبار نے اپنی کتب میں تحریر فرمایا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں لیلۃ الحریر میں منافقین کی کثیر تعداد کو اپنے دست مبارک سے دوزخ کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ جب بھی کسی منافق پر تلوار چلاتے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے۔ تمام علماء نے تحریر کیا ہے کہ آپ نے اس رات 530 منافقوں کو 523 منافقوں کو قتل کیا، جن کی کثیر تعداد تاریکی شب میں قتل ہوئی۔ تمام علماء آثار و اخبار نے اور تمام فضلائے عالم نے اس بات پر اتفاق کیا اور اجماع کیا ہے کہ آغاز خلقت سے لے کر اب تک کوئی رئیس، سلطان اور بادشاہ دنیا میں نہیں گزرا جس نے ایک رات میں حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ قتل کیے ہوں۔ اس صورتحال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ علماء اور فضلاء کے کلام کو ملوک اور سلاطین اور بادشاہوں کے ساتھ ہی مخصوص شمار کیا جائے، جن کے پاس لشکر، اسلحہ، فوج اور دیگر سہولیات موجود تھیں۔ وہ مکمل سکون اور آرام سے جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ سوارے کربلا پر تو کربلا میں عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود آپ کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد 1,00,000 تحریر کی گئی ہے۔ واویلا صد واویلا، جس نے محبان سید الشہداء علیہ السلام کے دل اور جگر کو خون کر دیا ہے، آنکھوں سے اشک جاری کر دیے ہیں، اس لیے کہ مقابلے اور مبارزے کی کثرت سے آپ کا اس قدر خون جاری ہوا کہ آپ کا جسم اطہر پوشیدہ اور پنہاں ہو گیا، اور تیروں کی کثرت جن کے پھل جسم کے اندر رہ گئے، جیسے پرندوں کے جسموں میں پر پیوست ہوتے ہیں۔ آپ کے جسم اطہر پر 4,000 زخم تیروں کے اور 180 زخم نیزوں کے لگے ہوئے تھے۔ نیز یہ کہ سب کچھ اس حالت میں ہوا کہ آپ پیاسے، بھوکے اور اضطراب کا شکار بھی تھے، چونکہ آپ کو اہل حرم اور بچوں کی فکر ستائے ہوئے تھی۔ یاد رہے کہ جنگ صفین کے 27ویں دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حل من معین؟ 12,000 لشکریوں نے جواب دیا، لبیک یا امیر المؤمنین، ہم آپ کی راہ میں فدا ہونے کے لیے آمادہ ہیں، اور سب نے تلواریں نیاموں سے نکال کر فضا میں لہرائیں۔ آپ نے اس دن اپنے دست مبارک سے عربوں کے بہادروں، شجاع اور پہلوانوں کو تہہ تیغ فرمایا، اور جب آپ پر خستگی طاری ہوئی تو آپ نے اپنے فرزند حضرت محمد حنفیہ سے فرمایا، آؤ اور میری جگہ میدان جنگ میں جاؤ، ان خون کے طلبگاروں کا مقابلہ کرو۔ امیر المؤمنین اپنی جگہ سے ہٹ آئے اور آپ کی جگہ آپ کے فرزند محمد حنفیہ نے لے لی اور 8,000 بہادروں پہلوانوں کو قتل کیا۔
روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس دن لشکر کے میمنہ پر حملہ کیا، جہاں 10,000 سپاہی مقابلے کے لیے موجود تھے، اور میسرہ پر مالک اشتر رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا۔ اکثریت قتل ہو گئی اور بقیہ افراد نے راہ فرار اختیار کی۔ جنگ کے 29ویں دن امیر المومنین علیہ السلام لباس بدل کر میدان جنگ میں آئے۔ اس بھیس میں آپ کو کسی نے نہ دیکھا تھا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی عباس بن حارث بن عبد المطلب والا حلیہ اپنا رکھا تھا۔ چونکہ ان کا شمار بھی بہادروں اور لشکر کے سالاروں میں ہوتا تھا، معاویہ کے اندر آپ کا تن بتن مقابلہ کرنے کی جرت اور ہمت نہ تھی۔ اس دن 33 مانے ہوئے شجاعان عرب واصل جہنم ہوئے۔ ان میں ایک حمزہ نامی شخص بھی تھا جسے معاویہ اپنے سختی اور مصیبت کے دنوں کا ذخیرہ شمار کرتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے ایک ضرب لگائی، اس کے کاندھے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس ضرب سے معاویہ کے بڑے بڑے سورما سہم کر رہ گئے۔ ان کے دلوں پر عباس بن حارث کی دھاک بیٹھ چکی تھی، چونکہ سب یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ لباس اور گھوڑا تو عباس ابن حارث کا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا پہلوان عمر بن غس اللخمی تھا، اس کی شجاعت بھی کافی مشہور تھی۔ آپ نے اسے بھی ایک ضرب لگائی تو اس کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ زین سے زمین پر آ گرا۔ تب عمر بن عاص نے چیخ کر کہا، یہ تو امیر المؤمنین کی ضرب ہے۔ معاویہ نے کہا، ارے نہیں، یہ تو عباس بن حارث ہے۔ عمر بن عاص کہنے لگا، حکم دو تاکہ سارا لشکر حملہ کر دے۔ اگر امیر المؤمنین ہوئے تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے، اور اگر عباس بن حارث ہوئے تو حرکت کریں گے۔ سارے لشکر نے یکبارگی حملہ کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور لشکر تتر بتر ہوتا چلا گیا۔ مالک اشتر نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آج آپ نے خود کو بڑی مشقت اور سختیوں میں ڈال رکھا ہے۔ میں قربان جاؤں، تھوڑی دیر سستا لیجئے اور وقت کے لیے جنگ و جدال سے ہاتھ روک لیجئے۔ میں ہوں نا آپ کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اے مالک، خدا کے نزدیک صاحب عزت و شرف وہ شخص ہے جو جنگ و مبارزہ کرتا ہے، اور احد، بدر، حنین اور خیبر میں جس نے بنفس نفیس شرکت کی ہو۔ اور فرمایا، کاش معاویہ اور عمرو بن عاص خود میرا مقابلہ کریں، میں اپنے شیعوں کو ان دونوں کی شر سے نجات دلا سکوں۔ مالک اشتر نے جب حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم کے حق کی قسم دی کہ اب میدان جنگ سے ہاتھ روک لیں، میدان جنگ کی باغ دوڑ مالک کو تھما دیں، تو آپ نے اسے قبول نہ فرمایا۔ مالک نے میدان میں قدم رکھا اور رجز پڑھنا شروع کر دیے۔ مالک کے رجز کے 2 شعر: میں ان کے درمیان تھا اور پھر میں نے میدان کو عبور کیا، میں نیچے آیا اور ملاقات کروں گا۔ میں ناخواندہ قسم کا مہمان ہوں، مگر دشمنوں کے ساتھ خشم و غضب رکھتا ہوں۔ میں اگر معاویہ کے لشکر کو پراگندہ نہ کر سکا تو اس کے لشکری سب کچھ ویران کر دیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد میں مخلص اور محب وطن شیعوں سے کہہ سکتا ہوں، اے بادئ عرفان کے مستانو، اے صبح یقین کے مدہوشو، اے میدان جنگ میں مقابلہ و مبارزے کی آرزو مندو، اے بزم شہود کے ہم نشینوں، اے محافل تجرید کی شموں، اے مسائل توحید کی چشموں، اے آتش ریاضت کے ایندھنوں، اے لمحات تجلی کے آموزگاروں، اگر ان واقعات کے متعلق خوب فکر و تامل سے کام لوگے تو پھر اپنے سینوں خود ہاتھوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے مجروح کرنے کو دل چاہے گا، اور ایک ہی آواز ہر سو سنائی دے گی، واہ حسینہ، واہ امامہ، واہ غریبہ، واہ وحیدہ، واہ فریدہ، واہ عطشانہ، واہ مظلومہ۔ اب تو چشموں سے خون کا سیل رواں جاری ہونے کو ہے، اب تو کھانے پینے سونے سمیت تمام دنیاوی لذائذ ہم پر حرام ہیں، اب تو واہ حسینہ کی صدائیں آسمانوں تک پہنچیں گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے مولا حسین علیہ السلام، اے سلطان دین، اے شہباز اوج یقین، اے شبستان ولایت و امامت کے چراغ، اے بوستان شجاعت کے سرو، اے جواں مردی کی نشاط ثانیہ، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام جنگوں کے دوران تھک جاتے ہیں اور کمزوری ان کے جسم اطہر سے عیاں ہو سکتی ہے
اور آپ اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو اپنی جگہ سنبھالنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ وہ خون کے طلبگاروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے تاکہ مولا کچھ دیر آرام کر سکیں۔ اکثر اوقات تو مالک اشتر عرض کرتے رہے بلکہ قسمیں اور واسطے بھی دیتے رہے کہ جنگ کو ترک کر کے تھوڑی دیر استراحت کر لیجئے۔ مالک اشتر اور دوسرے اصحاب و انصار جنگ کرنے اور میدان جنگ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ مولا آپ نے سنا جب امیر المؤمنین نے حل من معین کی آواز بلند کی تو کئی ہزار افراد نے کہا لبیک یا امیر المؤمنین اور تلواریں نیاموں سے نکال لیں، مگر ہائے حسین، اگر میدان جنگ سے واپس پلٹ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا بھی چاہیں بلکہ اگر ایک دقیقہ بھی استراحت کرنا چاہیں تو سپاہ کفر آرام نہیں کرنے دیتی، چاروں طرف سے تیر پتھر اور مختلف چیزوں کو آگ لگا کر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے کاش جب سید الشہداء علیہ السلام کے میدان جنگ میں قتال و جدال کا سلسلہ اپنے عروج پر پہنچے اور آپ کے جسم اطہر پر خستگی اور تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو اصحاب و انصار قاسم علیہ السلام، عباس، اکبر علیہ السلام موجود ہوتے، تلواریں سونت لیتے۔ اے کاش اس وقت شاید امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حارث بن عباس اور جوانان بنی ہاشم اور ان کے پیرو سب کے سب اپنی نگاہیں نور دیدہ فاطمہ کی راہ میں بچھائے ہوتے۔ مگر تب انبیاء اور اوصیاء کہاں جو اپنے مولا و سید و سردار کی حالت کو دیکھتے؟ یقیناً وہ پہلے پتھروں سے اپنا سر پھوڑتے، پھر سینہ پارا پارا کرتے، پھر اپنی ارواح کو ولی مطلق پروردگار پر فدا کرتے، چونکہ سب نے ولایت اور امامت مطلقہ سے عہد و پیمان باندھ رکھا تھا۔ اس طرح کیوں کرنا ہوتا؟ انبیاء، رسل اور ان کے اوصیاء کے درمیان جو فضیلت کے اعتبار سے درجہ بندی اور تفاوت نظر آتا ہے، اس کی علت یہ ہے کہ جس نے جتنے خلوص سے ولایت مطلقہ سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے، اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوتے گئے ہیں۔ گویا یہ سب محبت حسین علیہ السلام، مادر حسین علیہ السلام، پدر حسین علیہ السلام اور جد حسین علیہ السلام کا کرشمہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انبیاء اور اوصیاء میں سے جس کی محبت کامل ترین اور جامع ترین ہوئی وہ دوسروں کی نسبت افضل و برتر ہو جائے گا۔ یہی حال تمام انبیاء اور اوصیاء کا ہے، بلکہ یہی قانون فضیلت فرشتوں اور کروبیوں کے درمیان بھی جاری ہے۔ جی ہاں، چونکہ شیعان جہاں کا یہ عقیدہ ہے، آپ متعدد بار گوش گزار کر چکے ہوں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے خداوند کریم کی طرف سے برگزیدہ لباس پہنا اس لیے کہ انہوں نے مشاہدہ کیا اور اس پر ایمان لائے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام انہیں ساتھ لے گئے جہاں انہوں نے بالکل نئے نویلے باغوں سے کھایا جو میوہ جات سے بھرے ہوئے تھے۔ ہنوز ان باغوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بصرہ آمد، صفحہ نمبر 122۔ من جملہ وہ موارد جن کا تذکرہ یہاں صاحبان افکار سلیم و مستقیم کے لیے ضروری ہے، وہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی بصرہ آمد۔ آپ بصرہ شہر میں ناقصین اور بی بی کے حامیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس جنگ کو جنگ جمل کا نام دیا گیا۔ منذر بن جارود کہتے ہیں، امیر المؤمنین کے لشکر کا جاہ و جلال دیکھنے کے لیے بھرے شہر سے باہر نکل آیا۔ سارا لشکر ہزاروں سواروں پر مشتمل تھا۔ سب سے آگے آگے رئیس لشکر سفید لباس پہنے، کمر کے گرد شمشیر حمائل کیے، ہاتھوں میں پرچم تھامے قیادت کرتے آ رہے تھے۔ سواروں کے عمامے سفید اور زرد رنگ کے تھے اور سب کے سب مسلح تھے۔ میں نے پوچھا، ان کا رئیس اور سالار کون ہے؟ جواب ملا، ابو ایوب انصاری۔ ان کے سوار انصار اور غیر انصار دونوں میں سے تھے۔ ان کے بعد دوسرا گروہ سامنے آیا جنہوں نے زرد عمامے پہن رکھے تھے مگر ان کے لباس سفید رنگ کے تھے۔ وہ تلوار باندھے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کا علم ان کے رئیس اور سردار کے پاس تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا، خزیمہ ذو الشہادتین۔
اس کے بعد تیسرا گروہ سامنے آیا جو گھوڑوں پر سوار تھے، تلواریں حمائل کیے ہوئے، انہوں نے بھی زرد امامے پہن رکھے تھے، مگر ان اماموں کے اندر سفید ٹوپی تھی، ان کی قبائیں سفید تھیں۔ ہزاروں افراد کے بعد ایک شخص کے ہاتھ میں علم تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ ابو قتادہ ہیں۔ پھر ایک چوتھا گروہ سامنے آیا جو سفید گھوڑوں پر سوار تھے، سیاہ امامے باندھے، اکثر کے رنگ تو گہرے گندمی تھے، جو بڑے سکون اور متانت کے ساتھ چل رہے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔ انہوں نے تلواریں اپنی کمروں کے گرد حمائل کر رکھی تھیں، سفید پرچم تھامے ہوئے تھے۔ ان کے آگے ایک کثیر تعداد میں لوگ چل رہے تھے جنہوں نے مختلف عمامے پہن رکھے تھے۔ ان کے جوان اور بوڑھے ارد گرد تھے، ان سے خوف خدا بڑا واضح انداز میں عیاں تھا۔ وہ تو قیامت کے پڑاؤ میں ٹھہرنے والے انداز میں ٹھہرے، سجدوں کے اثرات ان کے چہروں سے ہویدا تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا حضرت عمار یاسر اور ان کا لشکر۔ ان کے ہمراہ مہاجرین اور انصار کے سوار ہیں اور دوسرے اصحاب رسول اور مہاجرین اور انصار کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک اور لشکر سامنے آیا جنہوں نے سفید ٹوپیوں پر سفید عمامے باندھ رکھے تھے، ان کی بلند قامتی دیدنی تھی، پاؤں رکابوں سے نیچے زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ انہوں نے زرد علم اٹھا رکھا تھا، ان کے ارد گرد ہزاروں افراد زرد لباس پہنے موجود تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ حضرت سعد بن عبادہ ہیں، ان کے لشکر میں انصار اور ان کی اولادیں شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا لشکر سامنے آیا جو انتہائی خوبصورت سفید لباس پہنے اور سیاہ عمامے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ عمامے کے اطراف نے چہرے کو یوں گھیر رکھا تھا جس طرح بادل کبھی کبھار چاند کو گھیر لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کی مائیت میں اصحاب رسول کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ان کے بعد شیبہ ابن عباس تشریف لائے۔ میں نے پھر استفسار کیا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ قتم بن عباس ہیں۔ اس کے بعد تمام علم اور پرچم نزدیک آ گئے۔ نیزہ برداروں کی ایک فوج اور ایک کثیر تعداد جو دیکھی ہوئی لگتی تھی، سب کے سب فولادی اسلحے میں غرق تھے۔ سب کے آگے علم بردار تھا جس کے ہاتھ میں بہت بڑا پرچم تھا، جسے مضبوط توانا ہاتھوں نے اٹھا رکھا تھا۔ حامل پرچم کی نگاہیں گڑی ہوئی تھیں۔ اس کے دائیں بائیں دو جوان تھے، آپ سے آگے بھی ایک جوان انہی خصوصیات کا حامل چل رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یہ کون ہے؟ جواب ملا امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ ان کے دائیں بائیں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام ہیں اور آگے آگے محمد حنفیہ ہیں۔ امیر المؤمنین کی پشت پر عبداللہ بن جعفر علیہ السلام، اولاد عقیل علیہ السلام اور دوسرے بنی ہاشم، اور جنگ بدر کے بزرگ اصحاب اور مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد تھی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے حکم دیا تمام سرداران لشکر ایک کونے میں جمع ہو جائیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کا باطنی لشکر۔ سید الشہداء علیہ السلام کا یہ ادنا خادم آپ کے مخلص محبوں اور شیعوں کی خدمت میں اتنی گزارش کرنا چاہتا ہے کہ غور و فکر کر کے ایک ظریف اور لطیف راہ نکال سکتے ہوں۔ جان لو کہ سلطان دین و دنیا امیر المؤمنین علیہ السلام ایک پرشکوہ لشکر کے ہمراہ بصرہ میں داخل ہوئے تھے۔ آج تک شاید ہی کسی نبی اور کسی وصی نے جہاد کی خاطر اتنی بڑی لشکر کشی کی ہو۔ آج تک اتنے بڑے لشکر کی بابت سنا ہے نہ سنیں گے جو امیر المومنین علیہ السلام لے کر بصرہ میں داخل ہوئے تھے۔ اے مومنو، اپنی قوت تجزیہ تحلیل سے استفادہ کیجئے، تھوڑا سا فکر و تدبر کرو، ذرا دیر کے لیے اسرار آل محمد کے دریا میں غوطہ زن ہو جاؤ۔ اس ماجرے کے باطن اور چھپی ہوئی حقیقت کا ادراک کرنے کی کوشش کرو۔ وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی لشکر کشی، اس کی شان و شوکت اور پرشکوہ جاہ و جلال کی در حقیقت حضرت امام حسین علیہ السلام کا لشکر اس کے باطن کی تجلی تھا۔ یہ دراصل اس کی حقیقی تصویر تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں مانوی، باطنی،
مشقی اور ملکوتی جاہو جلال تھا۔ ہائے اے خون سے رنگین آنسوؤ، تم میں میرے جگر کا کوئی پارا موجود نہیں، اے دلے داغدار تم اب تک پانی کیوں نہیں ہوئے؟ مظلوم کے لشکر کی عظمت و شکوہ ایک طرف، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے اجسام ایک طرف، عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازو ایک طرف، حضرت علی اکبر کا زخم دریدہ پیکر اتھر اور کہیں خاک و خون میں غلطاں اجسام موجود ہیں جو اصحاب باوفا کے ہیں، کہیں در یتیم علی اصغر کا جسم اطہر تو کہیں حیران و پریشان کھڑی زہرا کی بیٹیاں اور رسول زادیاں، کہیں بچوں کی مضطربانہ چیخیں، اور سب سے بڑھ کر مظلوم کربلا کا جسم اطہر میں ان گنت تیر لگے ہوئے، تلواروں اور تیروں کے زخموں کی تعداد شمار سے باہر ہے۔ شان و شوکت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر طرف دشمنوں کے لاشیں پڑے ہیں، اس کے باوجود سپاہ کفر کی طرف سے پتھر، تیر، نیزے کے حملے جاری ہیں۔ آپ میدان جنگ کے وسط میں تشریف لائے، ایک لمحہ آرام کرنا چاہتے تھے، آپ اپنی ذوالفقار کو صاف کرنا چاہتے تھے، چوں ہی سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے لشکر کی شان و شوکت کا مشاہدہ کیا۔ اگرچہ غموں اور مصیبتوں کا دریا نظر آ رہا تھا، اہل حرم اور بچوں کی چیخ و فریاد سنائی دے رہی تھی، آپ نے اپنے چہرہ اقدس کو بارگاہ ملکوتی پروردگار میں زمین پر رکھ کر خلت بقا زیب تن فرما لی۔ فنا اور بقا کے ادراک کی صلاحیت صرف عقل کامل میں ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی مکمل طور پر نہیں۔ عقل کامل بھی تو بقا فنا محض جزئیات کا ادراک کر سکتی ہے، بلکہ اپنی عاجزی اور ناتوانی کو تسلیم کر لیتی ہے۔ وہ تو اسی حالت میں دریائے بہجت و سرور میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اس گفتگو کو سن کر تعجب کا اظہار مت کرو، چونکہ یہ صفت تو اصحاب ولایت مطلقہ کی صفات میں سے ایک ہے اور سادات ملکوت کے فضائل میں سے ایک خصلت ہے۔ خدا کی قسم اس حالت میں بھی مظلوم کربلا علیہ السلام عالم امکان کے ہزاروں محتاجوں کی مشکل کشائی اور ان تک فیض الہی پہنچانے کا وسیلہ بنے رہے۔ یہ بھی تو آپ کی شان و شوکت کی ایک مثال ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے حبداروں، عزاداروں اور مخلص عشاق کی خدمت میں اتنا عرض کرنا ہے، ٹھہرو، سید الشہداء کے حالات اور ان کی شان و شوکت کے متعلق خوب غور و فکر کرو، اپنے دلوں کے اندر جذبہ عشق حسینی پیدا کرو، تاکہ اس جذبے کی گرمی سے تمہارے دنیا سے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں، ورنہ تم کبھی مخلص محب کامل شیعہ اور حقیقی عاشق حسین نہیں بن پاؤ گے۔ جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علم و فضل میں مشہور و معروف ہو، اس کے اندر مکمل طور پر عرفان حقیقی بھی موجود ہو اور وہ ایمان کے دقیق اور ظریف معاملات سے بھی آشنا ہو، مگر مقام اخلاص میں آ کر اس شخص کا دل جذبہ حسینی جو عمل میں ثقلین کے برابر ہے سے خالی ہو، تو اس کے متعلق جو کچھ بھی مشہور اور معروف ہے وہ کھوکھلا ہے، دکھلاوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بالفرض اگر ایسا شخص خداوند متعال کے بنائے ہوئے کسی بلند مقام پر بھی فائز ہونے کا دعویٰ کرے، پھر بھی وہ اپنے دعوے میں ہرگز سچا نہیں ہے، اس لیے کہ محبت حسین علیہ السلام ایک ایسا باب ہے جس سے جذبہ الہیہ کا ادراک ہوتا ہے۔ گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ یہیں سے پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں چھپے ہوئے راز بھی عیاں ہوتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، مومنین کے دلوں میں حسین علیہ السلام کی محبت نہضتا ہوتی ہے۔ میں اس کی ہجے کر دیتی ہوں، نون چھوٹی ہے، زواد تے اور چھوٹی ہے۔ مومنین کے دلوں میں حسین علیہ السلام کی محبت نہضتا ہوتی ہے۔ بالکل واضح ہے اس راستے سے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقام و مدارج بیان ہو رہے ہیں وہ صرف اس مقام سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ سابقہ علماء اور فضلاء کی سنت تو یہ رہی ہے کہ شیخ شمس الدین جیلانی کے کلام سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔
جب شاہ اسماعیل صفوی نے شیخ شمس الدین سے ملاقات کی تو استفسار کیا، آپ نے سیاہ لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ شیخ نے فرمایا، عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام کی خاطر۔ شاہ نے جواب دیا، عزاداری امام حسین علیہ السلام تو محرم میں ہوتی ہے۔ شیخ نے فرمایا، لوگوں کو یہی تو اشتباہ ہے، عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام تا طلوع صبح قیامت جاری رہے گی۔ اونٹ کا کینہ۔ اس فصل میں جن دوسرے واقعات کا تذکرہ ضروری ہے وہ ہے جنگ جمل میں بی بی کی داستان۔ اس جنگ کے ایک دن ظہر سے مغرب تک جب بی بی نے 20,000 افراد کا قتل کرایا، جن میں سے 13,000 کا تعلق خود ان کے اپنے لشکر سے تھا اور 5,000 کا تعلق امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر سے تھا۔ جنگ کے دوران بعض لشکری یہ گفتگو کر رہے تھے، اے بی بی، طلحہ اور زبیر قتل ہو چکے ہیں، اب امیر المومنین سے صلح کر لو۔ بی بی نے جواب دیا، ہیہات قبر عمر ان الطوق وجل امر ان العتاب، اس لیے کہ ابھی تک 100 کے قریب سرداروں نے ان کے اونٹ کی مہار تھامی ہوئی تھی جو ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچے۔ اس کے باوجود بی بی لوگوں کو جنگ و قتال پر اکساتی رہیں۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہی تھیں، اے لوگو صبر کرو، اس لیے کہ آزاد بندے ہی صابر ہوتے ہیں۔ بی بی نے خود زرہ بھی پہن رکھی تھی اور ان کی اونٹنی کے کجاوے پر بھی زرہ اور آہنی چادر سی لگی ہوئی تھی۔ اس دن منافقوں کی ایک بڑی تعداد امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئی۔ دوسری طرف اکابرین صحابہ کرام حضرت عمار بن یاسر، حضرت حمق خزائی، حضرت محمد بن ابی بکر اور حضرت مالک اشتر نے اس جنگ میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ محمد بن حنفیہ علیہ السلام نے باقاعدہ جنگ میں شرکت کر کے فنون حرب اور آثار علی کو ظاہر کیا۔ بالآخر امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد حنفیہ، میرا نیزہ لے کر جاؤ اور بی بی کے اونٹ کو قتل کر دو۔ آپ نے نیزہ لیا اور گھوڑا دوڑا کر بی بی کے اونٹ تک پہنچنا چاہتے تھے، مگر ساری کوششیں بے سود رہیں۔ چونکہ قبیلے بنی زبا کے افراد نے اونٹ کے گرد حفاظتی حصار باندھ رکھا تھا، محمد بن حنفیہ واپس لوٹ آئے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ سے وہی نیزہ لیا، قبیلہ بنی زبا کے حصار کو توڑ کر بی بی کے اونٹ تک پہنچ گئے اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ پھر اسی طرح خون آلود نیزہ تھامے واپس آئے۔ یہ حالت دیکھ کر محمد بن حنفیہ نے تھوڑی سبکی محسوس کی اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تو امیر المؤمنین نے فرمایا، سبکی محسوس نہ کرو، یہ نبی زادے ہیں اور تم میرے بیٹے ہو۔ تمہیں ملا کر اگر تمام شجاعان عالم کا مقابلہ شجاعت حسن مجتبی علیہ السلام سے کرایا جائے، پھر بھی حسن علیہ السلام کی شجاعت زیادہ ہے۔ جب عسکر جو شیاطین کا ایک گروہ تھا بی بی کے اونٹ کا کجاوا زمین پر گرانا چاہتے تھے، آپ نے محمد بن ابی بکر کو حکم دیا، فوراً بہن کے پاس پہنچ جاؤ۔ محمد بن ابی بکر نے جا کر پوچھا، امیر المؤمنین پوچھ رہے ہیں تمہیں کوئی تیر تو نہیں لگا؟ بی بی نے جواب دیا، لگا تو ہے مگر زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ بی بی نے مزید کہا، اے میرے بھائی عبداللہ بن زبیر کو زندہ یا مردہ لے آؤ۔ محمد بن ابی بکر عبداللہ بن زبیر کو تلاش کر کے لے آئے اور کہا، اٹھو اے گھٹیا خاندان والے۔ بی بی نے کہا، اے بھائی امیر المؤمنین سے اس کے لیے امان طلب کرو۔ محمد بن ابی بکر نے بی بی کی خواہش امیر المؤمنین تک پہنچائی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، اسے بھی اور جو بی بی کے ساتھ ہے اسے بھی امان دی جائے۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نزدیک تشریف لائے اور فرمایا، اے بی بی، کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کام کیا؟ بی بی نے کہا، اے ابو الحسن، آپ جیت گئے ہیں لہٰذا نیکی کریں، مالک بن گئے ہیں لہٰذا معاف کر دیں۔
آپ نے اس داستان میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا بی بی سے حسن سلوک کے متعلق پڑھا ہے۔ آؤ گریا کرتے ہوئے کہو وا محمدہ وا علیہ، اور کہو بنی امیہ کے مظالم پر ہزاروں فریادیں۔ بنی امیہ تو ضرب شیطان تھے اور خلفائے خدا کے دشمن تھے۔ ان ظالموں نے تو نور زہرا قلب پیغمبر یعنی بدن سید الشہداء علیہ السلام پر ہزاروں تیروں، تلواروں اور نیزوں سے زخم لگائے۔ اگرچہ آپ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے، مگر پتھروں تیروں کی بارش شروع ہو گئی، بلکہ آپ پر آگ ڈالی گئی۔ اس پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اسی دوران میں سب نے خیام کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ چاہتے تھے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی زندگی میں خیام لوٹ لیے جائیں، تاکہ سید الشہداء علیہ السلام کو شدید پریشانی اور اضطراب کا سامنا کرنا پڑے اور ان کے اندر جنگ کرنے کی طاقت بہت جلد ختم ہو جائے۔ مگر امام نے ان لعینوں کو للکارا، خبردار کوئی خیام کی طرف مت جائے۔ یہی تو امام کی معنوی اور باطنی شان و شوکت تھی، یہی وہ حقیقی مقام تھا جس پر آپ فائز تھے۔